السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، شہباز گل کا ایشو ابھی تک بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے ڈرائیور کے گھر پہ بھی چھاپے مارے گئے ہیں، کیونکہ وہ کہا گیا ہے کہ جی اس وقت جب یہ آپ کے پولیس کو انہوں نے دیکھا تھا تو انہوں نے 2 موبائل جو ہے وہ ڈرائیور کے حوالے کر دیا تھا، اور خود ایک ڈمی موبائل انہوں نے لیا تھا۔ اس موبائل کو وہ اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کر رہے تھے اور اس دوران چھاپا پڑا تھا اور وہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے پھر ساری باتیں بتا دی شہباز گل نے کہ وہ موبائل کہاں ہیں، اور اس سلسلے میں وہ پولیس نے جو ہے اس جگہ پہ جہاں بتایا گیا تھا وہاں ریڈ کیا، اور ریڈ کر کے جو میری اطلاع ہے کہ ایک نہیں 2 موبائل جو ہے وہاں سے برآمد کیے گئے ہیں، اور یہ دونوں موبائل جو ہے اس میں بڑی معلومات ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو معلومات ہے، دوسری طرف اس بات کو بھی اب تصدیق کی جا رہی ہے، باہر بھی میڈیا میں بھی اب لوگ تصدیق کر رہے ہیں، حالانکہ ہم پہلے ہی بتا چکے تھے اہم ترین ذرائع کے ذریعے کہ انہوں نے اعتراف جرم تو کر لیا ہے کہ جی یہ ساری چیز جو کی ہے وہ میں نے کی ہے، اور یہ میں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ کی ہے، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ پارٹی پالیسی ہے۔ یہ بڑا اسٹیٹمنٹ انہوں نے ریکارڈ کرایا ہے، اور دیکھنے کو یہ ہے کہ شہباز گل سے جو کہ کل تک عمران خان سے ملنے کے لیے لوگ اس کے ارد گرد گھومتے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی ان کے ارد گرد گھومتی تھی، اور شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ایک فرعون بن گئے تھے، اور وہ ذرا سی بھی کوئی اسٹیٹمنٹس اپوزیشنز کی آتی تھی تو سب سے پہلے میڈیا میں آنے والے شہباز گل ہوتے تھے، اور وہ شہباز گل پھر جس طریقے سے لوگوں کی تضحیک کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے، ان کو دھمکیاں دیتے تھے، اور جس طریقے سے وہ مثلا اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ تو اداروں کو بھی دھمکی دینے لگے تھے، اور ان کا اسٹائل یہ ہوتا تھا جیسے وہ کوئی نعوذ باللہ خدا ہیں، اور ان کو کوئی وہ انٹچبل ہے، ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ ایسی اسٹیٹمنٹس ہیں، میں یہاں اگر دکھاؤں یقیناً آپ نے سوشل میڈیا میں ان کا دیکھا ہوگا کہ وہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ وہاں وہ دیتے تھے۔ ذرا سا آپ کے کوئی ایشو ہوتا تھا، چاہے فورن فنڈنگ کیس ہو، چاہے توشہ خانہ ہو، چاہے فارا گوگی ہو، چاہے کچھ، سب سے پہلے یعنی فواد چودھری اور شہباز گل یہ آتے ہیں۔ ابھی فواد چودھری کا تو سلسلہ پک رہا ہے، اور جیسے ہی یہ پکے گا انشاءاللہ وہ بھی نظر آئیں گے، جس طرح شہباز گل ابھی لاک اپ میں بند نظر آتے ہیں، نہ ان سے کوئی پی ٹی آئی والا ملنے آتا ہے کارکن، نہ کوئی وکیل ملنے آتا ہے پی ٹی آئی کا، نہ کوئی پی ٹی آئی کا سینئر یا جونیئر لیڈرشپ کوئی آ رہی ہے، نہ عمران خان نے بھی ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ سوال بہت بڑا ہے۔ ان کا چیف آپ کے وہ ہیں، ان کے چیف ہیں، چیف آف اسٹاف ہیں ان کے، تو جو چیف آف اسٹاف ہوتا ہے اس سے عمران خان اتنی تیزی سے لا تعلقی کیوں کر دی ہے، اس کی وجوہات ہے، اس کی وجوہات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کیونکہ شہباز گل کے پاس سے جو مواد پکڑا گیا ہے اس میں ایک نجی ٹی وی چینل کے 2 اہم لوگوں کے جو کراسپونڈنس کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ان کے درمیان جو پیکج بنا تھا، اور عمران خان، شہباز گل اور نجی ٹی وی چینل کے 2 شخصیات جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور اس تمام چیزوں کی ریکارڈ جو ہے وہ تفتیشی افسر کو بھی مل چکی ہے اور حکومت کو بھی مل چکی ہے۔ تو چنانچہ عمران خان کے لیے یہی رائے دی گئی ہے، اور ظاہر ہے ان کے مشیروں نے دیا ہوگا، قانونی مشیروں نے، کہ اب جب کہ شہباز گل صاحب گرفتار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ انیشیل انکوائری میں یہ ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، اور انیشیل تفتیش میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر میں نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ ساری اسٹیٹمنٹ جو کہ آلریڈی ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ تھی اور جو ان کو تھمائی گئی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران خان نے مجھے دی تھی کہ آپ اسی طریقے سے جو ہے ایک چینل کے فلاں بندے رابطہ کریں گے، اور اس طریقے سے اس چینل پہ پروگرام نشر کیا جائے گا، اس میں آپ نے پڑھنا ہے اور اسٹیبلش کرنا ہے۔
چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس پیپر کو پوری طرح پڑھا ہے، چنانچہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے یہ تفتیشی افسر کے سامنے کہا کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا تھا وہ میری نالج میں تھا اور میں نے جان کے پڑھا ہے، اور یہ پارٹی پالیسی ہے جو میں نے آگے کنوے کیا ہے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس سلسلے میں، کیونکہ ثبوت بھی آ گئے ہیں، پروف بھی آ گئے ہیں، میسیجز بھی آ گئے ہیں، ڈاکومنٹس بھی آ گئے ہیں، گواہ بھی موجود ہے، وہ گواہی بھی دے رہا ہے، وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں ایک لحاظ سے، تو وہ اگر یہ سب باتیں کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ کل کورٹ میں جا کے کیا کرتے ہیں، لیکن ابھی تفتیشی افسر کے سامنے بہت کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے، جس کی بنیاد پر ظاہر ہے سیکنڈ ٹارگٹ چند لوگوں کے ساتھ ساتھ عمران خان بھی ہیں۔ اگر عمران خان کو آج پولیس چاہے تو وہ اس ایشو کے اوپر گرفتار کر سکتی ہے، کیونکہ اتنا مواد آ چکا ہے، لیکن میرا خیال ہے حکومت اس سلسلے میں اور پولیس اس سلسلے میں تھوڑی سی لینینسی برتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی عمران خان صاحب 3 کیسز میں تاحیات نااہل ہونے والے ہیں، اس لیے اس موقع پہ ان کی یہ گرفتاری اتنی معنی خیز نہیں ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ آگے چل کر اس انویسٹیگیشنز کو آگے لے کے جایا گیا، کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ جو فوج کے خلاف جو ہے فوج کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر کے نیچے لیول کے آفیسرز کو بغاوت پہ ابھارنے کے لیے جو شہباز گل صاحب نے ایک نجی چینل کے ذریعے پوری دنیا میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور جو اسٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ دیا ہے، اور انہوں نے ہی یہ مجھے پیپرز دیا تھا، اور اس پیپرز کو میں نے پڑھا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ بغاوت کا بہت بڑا مقدمہ ہے، جس کو سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید یہ آرمی جو لا ہے اس کے تحت پھر اس کو ٹریٹ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے آرمی میں جو ان کی اپنی کورٹ ہے وہ فوجی عدالت میں اس کو مقدمے کو چلایا جائے، کیونکہ ان کے ہاں بھی یہ قانون ہے ایک، اور کہ اگر اس طرح کی کوئی بغاوت کی چیز آتی ہے تو آرمی کے اندر جو ہے وہ فوجی عدالت اس کو سنتی ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس کی اپیل پھر سویلین کورٹ میں جائے گی، لیکن یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ شہباز گل صاحب کا یہ مقدمہ شاید فوجی عدالت میں چلے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ انکوائری کا حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو نجی ٹی وی چینل اور آپ کے بنی گالا کے درمیان پی ٹی سی ایل کے سارے ریکارڈز بھی نکالے جا رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کتنی اسٹیبلش ہیں۔ اور ایک دو اور چیزیں بھی ہیں جو میرا خیال ہے کچھ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے، کراچی سے ایک بندے کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس سے بھی کافی مواد جو ہے وہ ان کو مل گیا ہے تفتیشی افسر کو، جس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ یہ پوری پری پلان ایک کام تھا، جس کے تحت ان کو شہباز گل نے یہ آپ کے فوج میں بغاوت کے لیے یہ پہلا بڑا میسیج دیا تھا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ اگر ریئیکٹ نہیں کرتی اس پہ حکومت یا ادارے، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ اگلا اسٹیپ بھی تیار تھا، اور وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ فوج کے اندر مزید لوگوں کو ابھارنے کے لیے، بغاوت کے لیے، اکسانے کے لیے یہ کردار ادا کرتے، اور ان میں آنے والے وقت میں شیخ رشید اور فواد چودھری بھی شامل تھے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو فواد چودھری ہیں ان کو شاید اس بات کا اندازہ ہے یا نہیں ہے کہ ان کی پیچھے سے گرفت جو ہے وہ بہت مضبوطی سے پکڑنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے، اور کسی بھی وقت ان کو بھی جو ہے وہ بلا لیا جائے گا۔ ابھی ایف آئی اے جس طرح مختلف کیسز میں ان کے لوگوں کو بلانے والی ہے، اس انویسٹیگیشن میں بھی کچھ اہم لوگوں کو پی ٹی آئی کے، جس میں فواد چودھری بھی ہیں، ان کو بلایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مراد سعید ہیں اور آپ کے وہ جو ایک ان کے پارٹی کے ہیڈ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ کنڈیشنز بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب ان سے لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ایک بیان نہیں ہے، ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک فراگوگی کے لیے تو آپ پورا پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، لیکن اپنے چیف جو اسٹاف ہے
جس نے آپ کے کہنے کے اوپر یہ سارا کچھ کیا ہے بقول اس کے لیے آپ ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ پریس کانفرنس اگر آپ کرتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں تو صرف اپنے آپ کو معصوم بنانے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی گرفتاری ہوئی ہے اور اس گرفتاری پہ کوئی آپ کی طرف سے ایکشن نہیں ہے۔ فرح گوگی جو کہ پی ٹی آئی سے بقول ایک جرنلی کہ ان کا اس طرح کا تعلق نہیں تھا جس طرح یہ عہدیدار ہیں اور جس طرح یہ ہمیشہ فرنٹ پر آ کر عمران خان کو سپورٹ کرتے تھے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے اور آؤٹ آف وے جا کے گالم گلوچ، گندی گندی باتیں اور اکڑ کی باتیں، گھمنڈ کی باتیں، تکبر کی باتیں کرتے تھے شہباز گل صاحب آج لاک اپ میں ان سے ملنے ان کے رشتہ دار بھی نہیں آ رہے ہیں، ان کے دوست بھی نہیں آ رہے ہیں، اور ان کے جتنے رفیق ہیں اور ان کی پارٹی ہے کوئی ملنے نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ شخص جو وہاں بیٹھا ہوگا وہ بھی تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ پارٹی پالیسی تھی جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ میں نے تو سب کچھ عمران خان کے کہنے پہ کیا ہے، اور آج مجھے جب گرفتار کیا گیا ہے تو مجھ سے اظہار محبت تو چھوڑیں، اظہار آپ کے انسانیت بھی دکھانے کے لیے ایک بندہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ان لیڈر کو جو آگے بڑھ کر بڑی بڑی بھڑکیاں مارتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، پارلیمنٹ کو جلا دوں گا، پاکستان کو جلا دیں گے، انتشار پیدا کر دیں گے، خون کی ندیاں وہ شیخ رشید آج کل سنا ہے کسی ہاسپٹل میں دبا بیٹھا ہوا ہے کہ جی اب اس کی بھی باری آنے والی ہے، تو جب اس کی باری آئے گی تو یہی عمران خان صاحب اس سے لا تعلقی کریں گے۔ فواد چودھری کو جس وقت گرفتار کیا جائے گا پی ٹی وی کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے جو کرائم اینڈ کرپشن ہوا ہے، جو کیس بہت پک چکا ہے، کسی وقت بھی ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا، اس وقت آپ دیکھیے گا کہ یہی عمران خان ایک پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ تو عمران خان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو استعمال کیا ہے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے، چاہے وہ وقتی طور پر ہو، چاہے 20 سال ہو، 22 سال ہو، کسی کو بھی نہیں بخشا ہے۔ تو ان کے اندر جو موجود ہے چیز وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ ہے آپ کے احسان فراموشی۔ اس کے اوپر ایک میں مثال صرف دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک آپ کے بچھو جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ میں مماثلت میں کوئی ان کے نہیں کہہ رہے، میں ایک رویے کو یہاں پہ اسٹیبلش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ڈوب رہا تھا تو کیچوے نے اس کو اپنے پیٹھ پہ سوار کیا اور کہا کہ چلو میں تمہیں بچا کر کونے میں تمہیں اتار دیتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی بچ جائے۔ جب وہ کیچوا تیرتے ہوئے اس کو آگے لے کے جا رہا تھا کنارے کی طرف، تو اس بچھو نے اس کو پیٹھ پہ ڈنگ مار دیا۔ تو اس پر کیچوے نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اگر مجھے ڈنگ مارو گے تو میں تو ڈوب جاؤں گا، یعنی میں بھی مر جاؤں گا، تم بھی مر جاؤ گے، اور یہ میں تو تمہیں بچانے آیا ہوں۔ تو اس بچھو نے جو بات کی ہے اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں مر رہا تھا، تم نے مجھے بچایا ہے اور تم مجھے بچا کے لے جا رہے ہو، لیکن میں کیا کروں، میری عادت میں ڈنگ مارنا ہے، وہ میں مار کے رہتا ہوں، وہ مجھ سے ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے چند لوگوں کے لیے جو آؤٹ آف وے جا کر جو ہے وہ اس طرح کی بغاوت اور اس طرح کی دھمکیاں اور اس طریقے، اب وہ ساری چیزیں ٹوٹ چکی ہیں، بکھر گئی ہیں۔ آپ کے شہباز گل کی گرفتاری کے بعد اندازہ ہو گیا ہے، اور کئی ایسے لوگ بھی اب گرفتار ہو چکے ہیں جو میڈیا میں بیٹھ کر فوج کے خلاف پورا پروپیگنڈا کر رہے تھے، پی ٹی آئی والے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں کسی وقت ان کو جوڑ کر آپ کو دکھاؤں گا۔ کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو اب معافیاں مانگ رہے ہیں، ان کے والدین پہنچ کے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی جو ہو رہی ہے کافی تعداد میں۔ یہ پورا وہ گروپ ہے، لوگ ہیں جو عمران خان کی ڈائریکشنز کے اوپر جو ہیں وہ فوج کو ملائن کر رہے تھے، فوج کو کمزور کر رہے تھے، فوج کو گالیاں دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، کیونکہ ان کا لیڈر دے رہا تھا۔ تو چنانچہ وہ لوگ بھی اب گرفتار ہو رہے ہیں۔ چند دنوں کی بات ہے، دیکھیے گا آپ کے سامنے چند بڑی اہم انکشافات آئیں گے۔ کیونکہ وہ جو فون پکڑا گیا ہے اور جو وہ لیٹر ہے اور جس طرح کی انکشافات انہوں نے ایز اے ایویڈنس کے طور پہ دیا ہے، گواہ کے طور پہ دیا ہے، وہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ کسی وقت ہم اس کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔